بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، رمضان کی آمد ہے۔ آج کا ہمارا یہ سیشن رمضان کو خوش آمدید کہنے، رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سیشن میں ہم رمضان سے متعلق اور روزے سے متعلق جو قرآن مجید میں بنیادی رہنمائی فراہم ہوئی ہے اس کو کوشش کریں گے کہ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور اس سیشن میں ہم اس کا بھی اہتمام کریں گے کہ آپ سے ہم لائیو سوالات جو آپ کے اگر ہیں وہ آپ بھیجیں، ان کو پوسٹ کریں اور اس میں ہم پھر لائیو جوابات بھی دے سکیں گے۔ خواتین حضرات، سب سے پہلی چیز جو رمضان کے پہلو سے ہمیں جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ آخر روزے کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ یہ سوال خاص طور سے خواتین حضرات اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو بھوک پیاس اور جنس کے معاملات سے ظاہر ہے کہ ہم ایبسٹین کرتے ہیں، اس سے ہم پرہیز کرتے ہیں، اور جب آپ بھوک پیاس خاص طور سے اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں، پرہیز کریں، تو جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جسم لاغر ہو جاتا ہے، کام میں دل نہیں لگتا، بعض دفعہ نیند زیادہ آتی ہے، روٹین تبدیل ہو جاتی ہے، اور بہت سارے ایسے کام خاص طور سے اگر آپ نے آفس جانا ہے، اگر آپ نے کالج یونیورسٹی جانا ہے تو آپ کو مشکل درپیش ہوتی ہے۔ اور اکثر نوجوان اور ایڈلٹس بھی یہ پوچھتے ہیں کہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ بالکل جائز چیزیں ہیں، کوئی حرام تو ہے نہیں کھانا پینا۔ تو اس سوال کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے خواتین حضرات کہ ہم یہ جانیں کہ جو انسانی وجود ہے یہ دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک ہمارا جسمانی حصہ ہے یا جسمانی وجود آپ کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہمارا روحانی وجود ہے۔ تو جیسے جسمانی وجود کو ضرورت ہے نشو و نما کی، اور اس نشو و نما کے لیے ہم ظاہر ہے کہ بھوک پیاس اور جن سے اس جسمانی وجود کی پیاس بجھاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جو ہمارا روحانی وجود ہے، جو ہماری اسپرچول ایگزسٹنس ہے، اس کو بھی ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس کو تنومند کیا جائے، اس کو توانا کیا جائے۔ اور روحانی وجود اور جسمانی وجود کے درمیان یہ ٹسل ہے جو چلتی رہتی ہے۔ پورا سال جو ہمارا جسمانی وجود ہے وہ بالعموم روحانی وجود پر غلبہ پایا ہوا ہوتا ہے، اور جسمانی وجود کے تقاضے جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہمارے اوپر طاری ہوتے ہیں کہ روحانی وجود کی جو نشو و نما ہے، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کا موقع کم آتا ہے، اور اکثر یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو جسمانی خواہشات ہیں وہ ہماری روحانی ضرورتوں پر طاری ہو گئی ہیں اور ان پر زیادہ حاوی ہو گئی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جو جسمانی وجود کی ضروریات ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو روحانی وجود جسمانی وجود کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے عام طور سے، اس کو ابھرنے کا موقع مل جائے، وہ اور اوپر آ جائے، اور اس کے نتیجے میں جو ہم روحانی طور پہ اس کا جو کھانا ہے، اس کی جو غذا ہے، اس کو ہم فراہم کر سکیں۔ اور یہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی رمضان ہی کے مہینے کو چوز کیا روزہ رکھنے کے لیے، تو وہ کیا وجہ ہے۔ لیکن پہلا سوال کا جواب یہ ہے، یا پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ روزے میں انسان کا جو روحانی وجود ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ جسمانی وجود سے ذرا قدرے ہٹ کے، ڈس انٹینگل ہو کے، اپنے آپ کو چھڑا کے نمایاں کرے اور اپنی روحانی غذا کو ذرا زیادہ طریقے سے کھائے، زیادہ تعداد میں کھائے۔ اور اس سے وہ دوسرا سوال ہے جس سے ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے کہ قرآن مجید نے رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو روزوں کے لیے کیوں چوز کیا۔ آخر بہت سارے اور مہینے تھے، 11 مہینے دوسرے بھی تھے، تو رمضان ہی کی کیا خاص بات ہے۔ تو اصل میں دیکھیے رمضان کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنا شروع کیا۔ گویا کہ رمضان میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو قرآن مجید کا جو تحفہ خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اس کے نزول کا، اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جسمانی وجود اور روحانی وجود کی جو تقاضے ہیں، ضرورت ہیں، جو روحانی وجود ہے اس کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ وحی ہے، وہ قرآن مجید ہے، جس کی اس روحانی وجود سے نشو و نما اگر آپ کہیں تو وہ وہی ہے، وہ قرآن مجید ہے جو اس جسمانی وجود کی نشو و نما کرتی ہے۔ اور اسی چیز کو بہت خوبصورتی سے حضرت مسیح نے بھی واضح کیا کہ انسان صرف اس روٹی ہی سے نہیں جیتا
بلکہ اس کلمے سے بھی جیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. مراد یہ کہ وہ وحی بھی اس کی ویسے ہی ضرورت ہے. تو ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس روحانی وجود کے اندر جو تقاضے ہیں، جو نرشمنٹ اس کو ضرورت ہے، جو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے غذا پائے، وہ قرآن مجید ہے. اس قرآن کے ساتھ تعلق ہے. اس تعلق کو اس طرح سے استوار کیا جائے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ اور قرآن ایک ایسا پیر ہے، ایک ایسا جوڑا ہے کہ جو لازم و ملزوم ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں اور یہ روزہ رکھ کے جب آپ خدا کو ظاہر ہے کہ ایک خاص لحاظ سے اس کی رضا جوئی چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی شکل میں خدا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس مہینے اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم نعمت کو انسان کو دیا، اور یہ روزہ رکھ کے آپ نے وہ شکریہ ادا کیا، اور ساتھ ہی اپنی اس روحانی غذا کی، جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے ضرورت بیان کی، اس سے آپ حاصل کرتے ہیں. خواتین حضرات، تیسری جو چیز اس میں جاننے کی ہے، یعنی اس پس منظر میں، رمضان اور روزے کے پس منظر میں، وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جو لفظ روزے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے صوم. آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. صوم اصل میں عربی زبان میں ان گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ جن کی غذا ان سے روک کے رکھی جاتی تھی تاکہ ان کی ٹریننگ میں کے لیے بندوبست کیا جائے اور ان کو ٹف بنایا جائے، ان کے اندر ایک ریزیلینس پیدا کی جائے، ان کے اندر برداشت اور صبر اور قوت پیدا کی جائے. تو وہیں سے یہ پھر جو لفظ ہے یہ انسان کے اس پورے کے پورے عبادت کے ریچول کے لیے استعمال ہونے لگا، کیونکہ اس میں بھی ہم اصل میں اپنے آپ کو غذا سے اسے ہم دور رہتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر وہی اوصاف پیدا ہوں کہ ہم صبر کر سکیں، ہم خدا کی جو قدرت ہے اس کو اپنے اندر دیکھ سکیں جب ہماری اپنے جسم کی نشو و نما ہوگی اس کے نتیجے میں. تو یہ بنیادی بات تعارف کی ہے روزے کی. خواتین حضرات، دوسری امپورٹنٹ چیز جو جاننی ہمیں چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے، وہ ہے لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے. کیوں؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ روزہ ہمیں متقی اور پرہیزگار کیسے بناتا ہے؟ اس کے لیے یہ چیز جانیے کہ روزہ انسان کے اندر جواب دہی کا پہلو پیدا کرتا ہے، اور ظاہر جواب دہی ہے جو تقوی کی بنیاد ہے. اور وہ کیسے پیدا کرتا ہے کہ دیکھیے، روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو بڑے سے بڑا گناہ گار آدمی، بڑے سے بڑا بد کردار آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو کبھی ڈنڈی نہیں مارتا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہیں علیحدگی میں جا کے کچھ کھا لے، کچھ پی لے، یا اپنی تسکین کر لے. ظاہر ہے کوئی بہت چار اس طرح کے واقعات شاید ہوں، لیکن ایسے بالعموم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ روزے کا مقصد یہی ہے کہ میں اگر یہ کروں گا تو میں خدا کے آگے جواب دہ ہوں گا. تو دیکھیے، یہ جو ورک شاپ ہے پورے روزے کی، جو ہم پورے دن میں اپنے آپ کو غذا سے محروم رکھتے ہیں، اس کے اندر یہ احساس کتنا قوی ہو جاتا ہے کہ مجھے روزہ توڑنا نہیں ہے. بلکہ اگر غلطی سے کھانا ہو تو غلطی سے آپ کھا لیں تو ایک الگ بات ہے، جان بوجھ کے اگر آپ کھائیں تو ظاہر ہی بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کے بارے میں دیکھیے ہم کتنے حساس ہوتے ہیں کہ اللہ میاں کیا کہیں گے، اللہ میاں ہمیں دیکھ رہے ہیں. گویا کہ اکیلے میں بھی ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہم بعض دفعہ غلط کام کر لیتے ہیں. تو اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ روزہ آپ کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا شعور پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر جواب دہی کا شعور پیدا کرتا ہے. اور اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جو آخرت کی جواب دہی کے لیے آپ کو تیار کرے اور آپ کے اندر گاڈ کانشیسنس یا پائٹی یا تقویٰ پیدا کرے. دوسری چیز خواتین حضرات جو ہم سب اس سے واقف ہیں کہ روزہ ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے، اور صبر جو ہے وہ تقوی کی بنیاد ہے، وہ جڑ ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ متقی ہوں، متقی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ حدود آشنا ہوں، اپنے لمٹس کو پہچانیں. ان لمٹس کے اندر رہنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز آپ کو اکساتی ہے وہ وہی جلد بازی ہے، وہ امپیچوسنس ہے، وہ اپنے آپ کو ایک دم سے کسی فیصلے کی طرف لے جانا ہے. تو روزہ آپ کے اندر صبر پیدا کرتا ہے. یہ جو صبر کی خاص پہلو ہے خواتین حضرات، یہ جب آپ اس کو جانیں گے کہ روزے کے اندر یہ کس طرح آپ کی ایک لحاظ سے آبیاری کر رہا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں رہیں گی کہ روزہ انسان کے اندر کس طرح سے ایک ایسی فضا پیدا کرتا ہے
کہ وہ خدا کا بندہ بنتا ہے، وہ خدا کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ خواتین حضرات، ایک تیسرا پہلو جو روزے سے متعلق ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات لیں گے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے روزے کا جو مقصد ہے وہ تو ابھی ہم نے بیان کیا، وہ تقوی حاصل کرنا ہے، لیکن جب ہم تقوی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو دیکھیے اس روزے کے اندر جو ایکسرسائز ہمیں کرنی ہے، جو ہمیں ایک لحاظ سے جس چیز پہ توجہ دینی ہے، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت طریقے سے جگہ بیان کیا، اور یہ کہا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یعنی ایمان کے ساتھ اور اکاؤنٹیبلٹی کا احساس کرتے ہوئے، جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ، یہاں ظاہر ہے کہ وہ گناہ مراد ہیں کہ جو صغیرہ گناہ ہیں اور جس میں کسی کا آپ نے حق نہیں مارا، وہ معاف کر دے گا۔ تو روزے کی جو ایسنس ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ روزے کا جو وقت ہے جس کو آپ کو گزارنا ہے، وہ اس سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے دور سے گزارنا ہے۔ یہ وہ ایک مہینے کی میڈیٹیشن ہے، یہ ایک مہینے کا مراقبہ ہے جس میں آپ زندگی کو ریویو کیجئے، اپنا احتساب کیجئے، اپنے اندر کے انسان کی جانچ پڑتال کیجئے، دیکھیے کہ وہ کس طرح سے بیہیو کرتا رہا ہے، اس کے اندر کیا بہتری ہونے والی ہے۔ گویا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر آپ ایک گوشہ نشین ہو کے اپنے اندر کی جو انسان ہے اس کو جانچتے ہیں۔ اور آج جو ہم جس رمضان کو بالکل ویلکم کر رہے ہیں، کل پرسوں، اس میں یہ بہت بڑا ایک چینج بھی ہے کہ ہم پہلے ہی سے اپنے گھروں میں اس خاص موذی وائرس کی وجہ سے مقیم ہیں، اور پہلی مرتبہ شاید ہم نے اپنی زندگی میں ایسا رمضان دیکھا ہوگا جہاں اتنی ریسٹرکشنز کے ساتھ ہمیں اس رمضان کو گزارنا ہے۔ تو یہ آل دا مور ریزن خواتین حضرات کہ ہم اس اسپرٹ کو جانیں کہ ہم نے اس رمضان میں جو وقت گزارنا ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ قرآن کو، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مہینہ ہی رمضان کا انتخاب جو کیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن نازل ہوا، تو ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے، اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں، اس کو ہم بار بار پڑھیں، اور رمضان کی حد تک نہیں بلکہ زندگی میں ایک مقام دیں کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے خواتین و حضرات کہ جیسے کہ میں نے یہاں عرض کیا کہ اس کے علاوہ جو ہمیں وقت ملتا ہے اس میں ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنی خود احتسابی کے پروسیس سے اپنے آپ کو گزاریں، یہ جانیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ جانیں کہ ہم اگر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر کوئی ایسی برائی میں پاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں جس کا عام دنوں میں ہمیں ریئلائزیشن نہ ہوئی ہو، متنبع ہم نہ ہوئے ہوں۔ تو رمضان کے مہینے کو اس میں ہمیں لگانا چاہیے کہ ہم روز اپنے آپ کو اس پروسیس سے گزاریں کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنا احتساب کریں، اور یہ احتساب ہر لیول پہ کریں، جانیں کہ کیا ہم اچھے باپ ہیں، جانیں کہ کیا ہم اچھی اولاد ہیں یا اچھی بیٹی ہیں، اچھا بیٹا ہیں، اچھے ماں باپ ہیں، اچھے بہن بھائی ہیں، یعنی یہ جو رولز ہمارے ہیں کیا ان کا ہم حق ادا کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے سب سے پہلی چیز جس کو انسانی رشتوں میں خداوند تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے رحمی رشتوں کے ساتھ یا آپ کے جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ کیسے بیہیو کیا۔ یعنی دنیا میں تو آپ نیکی کرتے رہے، نیکی بانٹتے رہے، لیکن چراغ تلے اندھیرا تو نہیں تھا کہیں۔ آپ دوسروں کو نیکی کی تلقین کر رہے ہیں لیکن اپنے گھر میں آپ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یو آر ناٹ اپ ٹو دا مارک۔ تو یہ بہت ضروری ہے خواتین و حضرات کہ اس اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے ہم اس مہینے میں گزریں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہم بطور انسان کے، بطور ہماری جو مختلف حیثیتیں ہیں خاندان میں، ان میں کوئی ہم کمی یا غلطی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم ماں باپ کو نگلیکٹ تو نہیں کر رہے، اپنی اولاد کو تو نہیں نگلیکٹ کر رہے، اسی طرح سے اپنے دوستوں کے حقوق کو تو نہیں نگلیکٹ کر رہے، ضرورت مندوں کو تو نہیں نگلیکٹ کر رہے۔ یہ دیکھیے رمضان کا مہینہ آپ کو جب آپ محرومی سے گزرتے ہیں، اپنے آپ پر یہ ایک سیلف امپوز محرومی ہے خدا کی حکم کے مطابق، تو یہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس غذا نہیں ہے، اور جو لوگ غذا، یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ والنٹیرلی غذا نہ کھائیں، دنیا میں ایسے بھی تو لوگ ہیں کہ جن کے پاس بہرحال عام دنوں میں بالکل کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ روزہ آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ یہ جانیں کہ محرومی کسے کہتے ہیں، اور اگر آپ کچھ عرصے کے لیے محروم کر دیے گئے ہیں تو اس دنیا کا بھی خیال کیجئے کہ جو کافی عرصے تک محروم رہے اور رہے گی، اور جب تک کہ آپ اپنا حصہ نہیں بانٹتے تو اپنے آپ کو ایک عام آدمی کے لیول پہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ آ گئے ہیں۔
تو یہ چند باتیں ہیں خواتین و حضرات جو آپ نے خدمت میں نے رمضان کے اس خوش آمدید کے میسج میں عرض کرنی تھی. آپ فیس بک پہ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں، اور وہ سوال جیسے جیسے میرے تک پہنچیں گے میں کوشش کروں گا کہ میں ان کے جواب دوں. جی، ایک سوال جو موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں عام طور سے ہی کہا جاتا ہے، اور اس دفعہ تھوڑی سی ہمیں ایک مختلف صورتحال ملی ہے کہ چاند دیکھ کے ہم روزہ رکھیں گے، اور چاند دیکھے بغیر نہ روزہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ ہم عید کا معاملہ کر سکتے ہیں. تو خواتین و حضرات، یہ جو چیز ہے اس کو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے حدیث سے وہ یہ نہیں ہے کہ کچھ رویت ہلال روزہ رکھنے کے لیے کوئی ضروری چیز ہے. یعنی آپ رویت ہلال کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے کہ جب تک آپ نے چاند کو سائٹ نہیں کیا، آپ نے مون سائٹنگ نہیں کی، تو آپ رمضان کا آغاز نہیں کر سکتے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. خواتین و حضرات، روزہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے بارے میں کچھ روزہ چاند دیکھنے کے بارے میں غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے پیدا ہوگی ایک حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. استاد جاوید احمد غامدی نے اس حدیث کو تفصیل سے اپنے ہاں بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیے اس حدیث کے غلط فہم کی وجہ سے رویت ہلال ایک مسئلہ بن گیا، ورنہ جو چیز بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو رمضان کے آغاز کا تعین کرنا ہے. وہ اپنے اس دور میں آنکھوں سے ہوتا تھا، آج کے دور میں اگر سائنٹیفک کیلکولیشن سے ہو جاتا ہے تو یہ کافی ہے. اس کے لیے آنکھ سے دیکھنے کی کوئی شرط ہے ہی نہیں. کسی بھی طریقے سے اگر اس کا تعین ہو جائے تو وہ بالکل کافی ہے. تو مون سائٹنگ جو ہے یہ ہرگز کوئی دین کا حکم نہیں ہے، اور بدقسمتی سے اس کو دین کا حکم سمجھ لیا. جی، ایک سوال اور جو پوچھا گیا ہے وہ تراویح کے بارے میں ہے. خواتین حضرات، یہ بھی جان لیں کہ تراویح کی جو نماز ہے یہ ایک نفل نماز ہے. تو پہلی بات جاننے کی ضرورت ہے، یہ ایک فرض نماز نہیں ہے. یہ اس کی بہت حیثیت ہے، بہت ہی خدا کی طرف سے اس کا ایک درجہ بیان ہوا ہے، لیکن یہ ایک نفلی نماز ہے. اور دوسری یہ کہ اصلاً یہ تہجد کی نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو تہجد کے ساتھ پڑھا، اور عام آدمیوں کو رخصت دے دی کہ اگر آپ تہجد کے ٹائم نہیں اٹھ سکتے اور آپ کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے تو عشاء کی نماز کے ساتھ آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں. چنانچہ جو وطر ہم پڑھتے ہیں یہ دراصل اسی تہجد کی نماز ہے جو ہم عام دنوں میں عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی بھی عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح نہیں پڑھی. کوئی ایک ان کی زندگی میں اس کی مثال نہیں. آپ نے ہمیشہ تہجدی کے ٹائم پہ اس کو ادا کیا. البتہ عام مسلمانوں کو رخصت دی، اور پھر حضرت عمر کے زمانے سے یہ ضرور ہوا کہ باقاعدہ طور پہ مسجد میں تراویح کا آغاز ہوا. اور اس کا یہ سٹیٹس ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اصلاً یہ تہجد کے ٹائم میں پڑھی جاتی ہے. اور خود حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں نے باقاعدگی سے تہجد کی نماز کو عشاء کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیا ہے، تو آپ نے یہ تبصرہ کیا کہ واللتی تنامون عنہا افضل من التی تقومون، یعنی جس چیز کو چھوڑ کے یہ عشاء کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اس سے کہیں افضل ہے کہ اس کو اصل وقت پہ پڑھا جائے. گویا کہ خود انہوں نے بھی یہ بتا دیا کہ میں بھی تراویح میں شریک نہیں ہوں گا، میں جس موقع پہ تراویح کا اصل وقت ہے جو تہجدی کا وقت ہے، اور وہی ٹائم ہے جس میں ہمیں پڑھنی چاہیے. اس یہ بات میں ذہن میں رہیے اور رکھیے. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بہرحال یہ نفلی نماز ہے، اس کا وجوب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک سوال خواتین حضرات یہ ہے کہ کیا سحری کھانا لازم ہے؟ یعنی سحری کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ روزے کا لازمی حصہ نہیں ہے. چنانچہ اگر آپ 8 پہرہ روزہ رکھتے ہیں یا مثال کے طور پہ بہت پہلے کچھ کھا لیتے ہیں تو اس سے روزہ بہرحال ادا ہو جاتا ہے، رکھ لیا جاتا ہے. لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ کچھ برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے سحری کی اپنی برکت ہے، پھر سحری کے وقت اٹھ کے آپ کے پاس موقع ہوتا ہے تہجد کی نماز کا، اور پھر اس کے فوراً بعد فجر کی نماز ہوتی ہے. تو اس کا خدشہ ہے کہ اگر آپ سوتے رہ گئے تو یہ فرض نماز آپ کی فجر کی نکل جائے. لیکن اگر کوئی پوچھے کہ جی وہ فرض نماز کا بہرحال اہتمام کر لے گا لیکن سحری نہیں کھا سکتا،
تو اس کو ہم یہ بتائیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ کا روزہ جو ہے وہ پھر بھی رکھا جا سکتا ہے اگر آپ سحری نہیں کھاتے۔ انہیلرز اور انجیکشن کے بارے میں سوال ہے جی۔ تو دیکھیے، انہیلر آپ استعمال کر سکتے ہیں، انجیکشن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ طاقت کا انجیکشن ہو۔ یعنی طاقت کے انجیکشن نہیں لگوانے چاہیے، البتہ جو دوا کے طور پہ انجیکشن لیے جاتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں اور پرفیومز کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ روزے کے دوران میں استعمال کیا جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ ہو یا مسواک ہو یا کوئی بھی چیز ہو، صرف یہ کوشش کیجئے کہ اس کا جو ذائقہ ہے یا اس کے جو قطرات ہیں وہ آپ کے حلق میں نہ جائیں، اور عام طور سے نہیں جاتے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پرفیومز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، آپ جتنے بھی سینٹ ہیں یا پرفیوم ہیں یا خوشبو ہیں لگا سکتے ہیں، اس سے آپ کے روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھ سکے، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگ بیمار ہیں لیکن امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، بعض خواتین جو ہیں وہ حاملہ ہیں، یا بعض خواتین جو ہیں وہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، ان کے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ تو ان کے بارے میں، یعنی وہ لوگ کہ جو صحت مند بعد میں ہو جائیں گے اور جن کے بارے میں ڈاکٹر بھی کہہ دے گا کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جو روزے ان کے رہ گئے ہیں، اور اس میں وہ روزے بھی شامل ہیں جو خواتین اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے نہیں رکھ پاتی یا نہیں رکھتی، تو ان کو بہرحال بعد میں وہ روزہ پورا کرنا ہے۔ اور رہ گئے وہ لوگ کہ جو کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، مثال کے طور پہ کڈنی پیشنٹس ہیں یا ایسی کوئی بیمار ہیں یا ایسی عمر ان کی ایسی ہے کہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ ایک وقت کا جو کھانا ہے یا اس کے برابر پیسے دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور یہ کھانا جو ہے اس کا سٹینڈرڈ اور معیار وہی ہونا چاہیے جو آپ اپنے گھر میں پکاتے ہیں۔ ایک سوال ہے جی کہ کیا کھجوروں سے روزہ افطار کرنا سنت ہے؟ یہ بالکل سنت نہیں ہے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناسنت کے طور پہ جاری کیا۔ ان کے اپنے زمانے میں چونکہ یہ ضرور تھا کہ عرب میں کھجور نارملی بہت پائے جاتے تھے اور بہت غذا سے بھرپور ہوتے تھے، اس کے نتیجے میں آپ کو یعنی ظاہر ہے کہ جو ایک دن بھر میں آپ نے بھوک پیاس سے محروم رہے ہیں تو آپ کے اندر توانائی آ جاتی تھی، تو اس بنیاد پہ آپ نے کھائے، لیکن یہ کوئی دینی چیز نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ کھجور جو ہیں یہ کوئی دینی لحاظ سے اگر ہم کھائیں، اس سے روزہ افطار کریں گے تو یہ کوئی شریعت کے پہلو سے یا دین کے پہلو سے کوئی مستحب چیز ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی چیز سے بھی روزہ افطار سکتے ہیں، آپ پانی سے کر سکتے ہیں، آپ کچھ کھا کے کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ کچھ سنت ہے کہ آپ کھجور سے روزہ افطاریں، تو یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک سوال خواتین حضرات یہ ہے کہ ایکسٹریم جو کنڈیشنز ہیں، یعنی سخت گرمی ہے یا سخت سردی ہے، یا مثال کے طور پہ بعض دنیا میں ممالک ایسے ہیں کہ جہاں روزہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، کیا اس صورت میں ہم کیا کریں، خاص طور سے وہ لوگ کہ جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں یا مثال کے طور پہ سخت سردی میں ہیں اور وہ باہر انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، مزدوری کرنی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید نے اس کا سلوشن بتایا، وہ یہ کہا ہے کہ اگر بیمار ہیں یا مسافر ہیں تو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ سال کے کسی دوسرے موقع پہ اپنے روزے پورے کر لیں۔ بالکل ایسے ہی آپ اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ بیماری ہو سکتی ہے، وہ معذوری ہو سکتی ہے وقت کی وجہ سے، یا معذوری ہو سکتی ہے ویدر کی وجہ سے، کلائمیٹ کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ آپ کو سخت ٹھنڈ میں باہر کام کرنا پڑتا ہے یا سخت گرمی میں کام کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ اپنے روزوں کو مؤخر کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ یہ محسوس کریں کہ روزوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے تو بہرحال یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ روزے رمضان کے رکھ لیے ان مشکل حالات میں اور کچھ کو ڈیفر کر دیا، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ تھوڑا بہت جو رمضان ہے اس میں آپ شریک بھی ہو گئے، اور ساتھ یہ ہے کہ جو آپ کے لیے اس میں دقت کا پہلو تھا اس کو آپ نے بہرحال اوائڈ اس طرح سے کیا کہ آپ نے اس کو دوسرے موقعوں پہ ڈیفر کر دیا۔ ایک سوال خواتین حضرات یہ ہے کہ کیا جمعۃ الوداع کی کوئی خاص حیثیت ہے؟ جی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ مشہور ہو گیا کہ آخری جمعہ ہے لہٰذا یہ کوئی
اس کی خاص حیثیت ہے. تمام جو جمعے ہیں ان کی اپنی حیثیت برابر ہے. وہ بہرحال جمعے کا دن ایک افضل دن ہے، لیکن یہ کہنا کہ آخری جمعہ جو ہے وہ باقی جمعوں سے افضل ہے، یہ ہمارے ہاں مشہور ہو گیا ہے، لیکن اس کا بہرحال دین میں کوئی مقام نہیں ہے. یعنی دینی لحاظ سے ہمیں قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ملتی جو ہمیں یہ بتائے کہ جو آخری جمعہ ہے وہ جس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں وہ افضل چیز ہے. شبینے کے بارے میں سوال ہے جی کہ عام طور سے آخری 3 دن جو رمضان کے ہوتے ہیں اس میں 10 سپارے پڑھے جاتے ہیں اور پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے. عام طور سے عشاء کے بعد سے لے کے سحری تک یہ حساب چلتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے موقع ہوتا ہے کہ جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی تو وہ پھر 3 دن جو آخری ہیں اس پہ یہ اس ایکسرسائز سے گزریں. خواتین حضرات، یہ کوئی ریکمینڈڈ چیز نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں یا بعد میں، ان کے دور میں تو ظاہر سرے ہی سے وہ خود انہوں نے ویسی تراویح نہیں پڑھی، عشاء کے ساتھ تہجد کے ساتھ وہ پڑھتے تھے جماعت، انہوں نے کبھی بھی نہیں عشاء کے ساتھ کی اس کی. بعد میں بھی اصل میں جب جماعت کا رواج ہوا تو وہ عشاء کے ساتھ تھا. یہ جو 10 سپارے پڑھنا 3 دن میں ہے، اس کو تو آپ ایک ایسی مشقت کہیں گے کہ جو محض اس لیے ایک انسان مول لیتا ہے کہ بھئی آپ نے تراویح نہیں پڑھی، بس 10 سپارے آپ نے 3 دن میں 10 کر کے 30 سن لیے. یہ ایک ایسی مشقت ہے جو جذبے سے انسان طاری کر لیتا ہے، لیکن حقیقتاً نہ اس سے دین سے میں آپ کوئی دین سے کوئی خدمت کر رہے ہیں، نہ کوئی اپنے شعور کو اور اپنے علم کو بہتر کر رہے ہیں، بلکہ آپ ایک مشقت سے اپنے آپ کو گزار رہے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو شاید تسلی ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک اپنی دانست میں ایک کام کیا اور ایک اللہ تعالیٰ کو راضی کیا. لیکن اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، توقف کے ساتھ پڑھیں، اور اگر آپ کو پڑھنا ہی ہے تو اتنا اس مقدار میں پڑھیں جس مقدار میں آپ تھک نہیں جاتے. قرآن مجید ایسی چیز نہیں ہے کہ جو زبردستی آپ پر طاری کی جائے. لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اونگ رہے ہوتے ہیں، ایک سوا گھنٹے کے بعد جب ان کی توجہ ختم ہو جاتی ہے تو ان کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ختم ہو، بس ایک جذبے سے وہ کھڑے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ کسی طرح سے بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے جی کہ کیا زکوٰۃ رمضان میں دینا فرض ہے؟ نہیں جی، بالکل فرض نہیں ہے. زکوٰۃ سال میں کسی وقت بھی دی جا سکتی ہے. لوگ رمضان میں دینے کا جو اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ رمضان میں جو بھی نیکی کی جاتی ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرض کا جو اجر، نفل کا جو اجر ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو نفل ہیں ان کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے کہ اب اللہ کی راہ میں دیں گے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا. تاہم یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. آپ سال میں کسی بھی وقت بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ رمضان میں دیتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، اور اس پر کوئی نکیر نہیں کی جا سکتی کہ اگر آپ رمضان کے علاوہ کسی ٹائم پہ دیں. خواتین حضرات، اور مزید کوئی سوالات اس وقت موجود نہیں ہیں. انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں روزانہ کچھ ٹائم ہم گزاریں گے. قرآن مجید کو میں کوشش کروں گا، قرآن مجید کو اور حدیث کو، اور ایک چھوٹا سا نصاب بنا کے ہم اس کو اسٹڈی کریں، ان کو پڑھیں. رات کے وقت امید ہے عشاء کی نماز کے بعد آدھا پونا گھنٹہ، اور اس تسلسل کو ہم رمضان میں جاری رکھیں. آج کا جو یہ نشست تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم رمضان کے لیے تیاری کر لیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ ٹیون اپ کر لیں کہ ایک بہت بڑا مہینہ خدا کی طرف سے سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کا ایک بہت بڑی حیثیت ہے. اور اپنا ہم احتساب بھی کریں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو ایک مرتبہ پھر اس کو رینیو کریں، نئے انداز میں پڑھیں، اس کی صورتیں زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کریں، اس کو ترجمے سے پڑھیں، سمجھیں، اس کا مذاکرہ کریں، اس کے بارے میں جانیں، اس کی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں. تو اس کے لیے مختلف لیولز ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ کل سے ہم اس کا آغاز کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑا تھوڑا قرآن اور قرآن سے متعلق جو اور اسکرپچرز بھی ہیں، اور اسی طریقے سے حدیث ہیں یا کچھ اور
مباحث ہیں ان کا بھی مطالعہ روزانہ جاری رکھ سکیں. اس وقت تک انشاءاللہ وقت کے لیے اجازت دیجیے. اپنا آپ خیال رکھیے. اس مہینے کو محسوس کیجیے کہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا بونس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی میں ہمیں فراہم کیا ہے، اور دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نعمت سے کما حقہ فائدہ اٹھائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.